بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جو ٹنڈو الحیار سندھ میں بیان فرمایا تھا 29 جنوری 1993 میں، تو اس وقت میں بھی مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، میرے والد صاحب بھی مرحوم وہ بھی ساتھ تھے۔ تو بیان سے پہلے مولانا کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، ان کو الٹی بھی آئی تھی، قے بھی آئی تھی۔ ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے محمد قاسم بھی ساتھ تھے ہمارے۔ تو یہ بیان وہاں ٹنڈو الحیار سندھ میں کیا تھا، نوجوانوں نے یہ پروگرام بنایا تھا، اولیاء امت کانفرنس۔ تو انشاءاللہ نوجوانوں میں یہ دین کا جذبہ پیدا ہو، ہر نوجوان دین کی طرف راغب ہو۔ آج کل ہر نوجوان برائی کی طرف خود بخود دھکیلتا چلا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو دین اور اسلام کے کام پہ اللہ پاک لگا دے، اپنی راہ میں انہیں قبول فرمائے۔ تو یہ بیان ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے، بہت ہی بہترین بیان ہے۔ یہ ٹنڈو الحیار سندھ شہر کے چوک میں یہ بیان ہوا تھا، رات کو تقریباً 10:30 بجے کے بعد یہ بیان ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو نئے دوست سبسکرائب کریں۔ توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت سے، محبت سے، اخلاص سے رات کے ڈھلنے کا وقت ہے. محبت سے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، علماء کرام کے بیانات، ارشادات آپ حضرات نے سنے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء امت کانفرنس جب نوجوانوں نے منعقد کی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اولیاء کرام کا ساتھی بنا، ہم نشین بنا، ان کے ساتھ ہم سب کا قبر حشر فرما. ولی عربی کا لفظ ہے، بہت بڑی بات ہے. تمہارے لیے تو بڑی آسان. کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. بالکل ننگ دلنگ پھرے نا، اخیر پہنچی ہوئی سرکار ہے. کی نشانی ہے پہنچ دی. اگر کھولا گاڑی پچھاڑی ساری کھلی ہوئی ہے. میں ایسے اولیاء کرام کا میں غلام نہیں بنتا. ہم اللہ والوں کے غلام ہیں. مولانا عبدالقادر صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ، میں نے جس جوان کا نام لیا یہ عطا اللہ صاحب بخاری، وہ بھی پیر ہے. مولانا محمد علی جلندری کا پیر ہے. قاضی سالم شجاع آبادی کا پیر ہے. علماء کا پیر ہے. سورہ آیات میں لکھا ہے کہ رائے پور سہارنپور کے علاقے میں جب اللہ اللہ سیکھنے گئے تو ایک مرید نے مکئی کا آٹا یوں ہی گرم کر کے دے دیا. تو مولانا فرماتے میں نے اس کو کہا یار پکا تو دے. انہوں نے کہا کیوں سسرال میں آیا ہوا. اللہ والے فرماتے ہیں 14 سال کچا آٹا پھانکا.
14 برس پیٹ میں کیڑے ہو گئے، نیند نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک سرکاری ملازم نے اس زمانے میں گھر کی صفائی کی، پھٹا ٹوٹا کمبل کوڑی پہ پھینکا۔ حضرت فرماتے میری نظر چڑھ گیا، میں نے اٹھا کر نہر میں دھو لیا، سی لیا، گانٹھ لیا۔ فرماتے میں نے اس کمبل میں 14 سال گزارے۔ اب ولی بننے کو تیرا بھی دل کرتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے، پر یہ 14 سال آتا ہے، تیرا باپ پھنکے گا؟ ولایت سوکھی نہیں، ولایت بڑی مشکل ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے بنائے وہی بنتا ہے، کوشش سے کوئی نہیں بن سکتا۔ ہم نے ایسے ایسے ولیوں کی زیارت کی کہ بلا مولانا احمد علی صاحب لاہوری سارے قید رحمت اللہ علیہ، خدا قسم جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، اور تم جتنے بیٹھے ہو تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، غازی بیٹھے ہو، اسلام تم پہ ہی ختم ہے نا۔ تمہیں نمازی کے ہاتھ کا پانی نصیب نہیں ہوا، تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تیری دھی نماز نہیں پڑھتی، تیری بہن نماز نہیں پڑھتی، پھر کہاں سے آئے گا نمازی کے ہاتھ کا پانی؟ اور امتحان ہوا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کراچی سے سٹیمر جہاز میں سوار ہوئے، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جہاز میں روٹی پکانے والا عملہ نماز نہیں پڑھتا، لگاتار فاقہ 13 دن کا لاہوری نے کر دیا، بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی۔ آج کل تو نوجوان گھر والی کی طرف منہ کر کہتے ہیں دوپہر کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ہی ہوٹل ہے۔ اور یہ لوگ ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گونتے ہیں نا، کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، لون پانے کی لوڑ ہی نہیں۔ بڑے بڑے چھوکرے، میں تو ہوٹل کا کھانا کھاتا ہوں، کھایا کر پھر تجھے کون منع کر رہا ہے؟ اللہ والے ان باتوں قریب سے نہیں گزرتے۔ قبلہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، کوئی مدینے میں 1 مہینہ قیام کرے گا، کوئی 2 مہینے قیام کرے گا۔ اس اللہ والے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھوں میں بیٹھ کر 18 سال تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ خود لکھتے ہیں نقشہ حیات میں، اتنی تنگی تھی، ایک چھٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے۔ فرماتے کبھی کبھی ایسا حال بنتا، بیوی بچے فاقے میں مست ہو جاتے، تڑپنے لگتے، میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا لاتا، سارا خاندان ان چھلکوں کو پانی میں دھو کر منہ میں چبا لیتا، پانی زمزم کا پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر سارے قرآن پڑھتے تھے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹے کی جزیرہ انڈمان میں 4 سال قید کر دی انگریز نے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ ہو گیا، استاد کی خدمت کروں گا، بوڑھا استاد ہے اس کے کام آؤں گا۔ یخ موسم ہے، ٹھنڈی موسم ہے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ استاد نے دیکھا، مولانا مدنی فرماتے ہیں میں اونگا لیٹا ہوا تھا، پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے میں نے دبایا ہوا تھا۔ فرمانے لگے نوجوان وہ 18 سیر مکئی تیار رکھی ہے، سیدھا ہو کر آرام کر لے۔ فرمایا حضرت جی میں پانی کا لوٹا بھر کے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، اور نیت یہ ہے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، وضو کر کے آپ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔
وہ تاریکی و تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی۔ ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ اللہ والوں کے ارادے تو دیکھ، نیتوں تو دیکھ، پانی کے متعلق بھی ان کو کیا ارادہ ہے، وضو کے متعلق بھی کیا ارادہ ہے، اور کہاں وضو کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ یہ راز کراچی خالق دین حال اس میں کھڑے ہیں۔ وہ زمانہ نہیں تھا مکر جانے کا۔ آج کل تو سردی کے فتوے اور ہیں، گرمی کے فتوے اور ہیں، اپنے لیے فتوے اور ہیں، دوسروں کے لیے فتوے اور ہیں۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ سیشن جج انگریز بیٹھا، سوال کیا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا تھا یہی فتویٰ دیتا ہوں، یہی فتویٰ دیتا رہوں گا، جب تک زندگی ہے یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ پاکستانی ملا ہوندا نا فوراً چکری کاٹ جندا۔ تمہارے جتنے بڑے بڑے بیٹھے تمہارے گھر کی روٹی کھا کے ہم نے الیکشن لڑا پھر کمائی کر لی نا۔ ان بڑوں بڑوں کے ساتھ کیوں لگتے ہیں؟ ہم نہیں لگنا چاہیے نا۔ مولانا محمد رضا جوہر مرحوم نے شیخ مدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا، حضرت تھوڑے سے نرما جاؤ، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا دے گا۔ فرمایا میں کون سے ڈرتا ہوں، بیان بدلوں گا، جان بچے گی، ایمان جائے گا، قائم رہوں گا، جان تو آخر آج نہیں تو کل جائے گی، ایمان بچے گا۔ انگریز کہنے لگا اس کی معلوم ہے سزا کیا ہے؟ کہ سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ اس انگریز نے کہا اس کی سزا پھانسی ہے۔ میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ جتنے پیر پھر رہے ہیں دوڑے ہوئے، کیا انہوں نے بھی کفن باندھ رکھا ساتھ؟ وہ ریل میں ایک آدمی کہنے لگا کیا حالت، تیرا مرید مل گیا؟ اس نے کہا میری بھینس مر گئی، مجھے پہلے پتہ چل گیا تیری بھینس مرے گی۔ میں نے کہا پیر صاحب نے یوں تو پوچھ لیکن جناب کب مریں گے؟ کون سی تاریخ ہے بتاؤ؟ میرے تو دیکھ کے کہنے لگا مولوی نے سکھایا ہوگا۔ کس کو معلوم ہے کب موت آئے گی، رات کو آئے گی یا دن میں آئے گی، کھڑے کھڑے آئے گی، بیٹھے بیٹھے آئے گی، قرآن پڑھتے ہوئے آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی موت سجدے میں آ جائے۔ تم سارے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم قسم کھا کے بتاؤ تیرے باپ کا جنازہ، میت چچے کا، مامے کا، نانے کا، تو کس کا میت اٹھا کے لایا مسجد میں سے؟ کہ یہ سجدے میں مرا، یہ رکوع میں مرا، یا تحیات میں مر گیا، چلو وضو میں مر گیا، اسپتالوں میں مریں گے، نرسوں کے ہاتھ میں مریں گے، قبروں میں کمی نہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے مرنا بڑا مشکل ہے۔ کون مرے قرآن پڑھتا ہوا؟ کہاں سے ایسا نصیب لائے گا؟ ایسا مقدر کہاں سے بنوائے گا درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے؟ سیدنا معاذ بن جبل سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، مدینے میں موت آ رہی ہے، دعا کر اللہ میری تیری موت مدینے میں آئے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ دعا کی، تمنا تھی
20 سال مدینے میں گزارے. مدینے میں موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ گزرا. تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبی میں رکھا ہوا ہے. اور میں مدینے قاریوں سے عالموں سے پوچھ کے آیا، وہ سارے حیران تھے کہ ہم جب جنازہ لے کر جنت البقیع میں پہنچے، حیران ہو گئے سارے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی. ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا، بیچ میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 پھوپھیاں، 9 گھر والیاں، آل اولاد ساری جنت البقیع موجود ہے، درمیان میں شیخ الحدیث کو جگہ دے دی اللہ نے. میں مدینے میں جا کر پوچھ کے آیا کہ سارا قبرستان خشک پڑا ہے، یہ ہری ہری بیل کسی قبر پہ ہے؟ تو پرانے عربوں نے بتایا کہ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبر ہے. بھئی یہ قدموں میں کس کی جگہ ہے؟ جواب دیا گیا مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دیوبندی کی قبر ہے. اور یہ حلیمہ کون ہے؟ نبی کو دودھ پلانے والی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبر ہے. سارا قبرستان خشک ہے، ایک قبر کے اوپر ہری ہری بیل جاری ہے. اللہ نے نشانی رکھی ہوئی ہے، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائی قبر ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی قبر اچھی جگہ یوں بن جائے. تمہارے نزدیک ولی وہ ہے جس قبر پر ڈھول بجے، ڈھول کی کھڑکے دبڑک 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 دبڑک. ولی وہ ہے جس قبر پہ قبرستان میں قرآن پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی جائے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو موت آ رہی ہے مدینے میں. ہم تو ایسے لوگ ہیں، میرے نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، میرے نبی کا پسینہ بھی پاک ہے. 5 نہیں 1,49,000 صحابہ کرام سارے پاک ہیں، ساری ازواج پاک ہیں، ساری بنات رسول پاک ہیں، نبی کی آل پاک ہے، نبی کا جوتا پاک ہے، جو کپڑا میرے نبی کے جسم کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا تھوک اتنا پاک ہے، کھارے پانی میں ڈال دو میٹھا ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگا دیا، خیر آ گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے نیچے کالے سانپ نے کاٹا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی انگلی ادھر کر، اپنی پیاری پیاری وہ انگلی جس سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے تھے اس پہ لعاب لگایا، صدیق اکبر کے پیر کی تلوی کو مل دیا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، سر سے لے کر پیروں تک ابو بکر میرا ہے، میرا ہے. صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا تو ہماری ماں نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے، کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے. فرمایا ایسا میرے فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ میرا ابا. فرمایا فاروق کی نیکیاں ساری عمر کی ایک طرف، تیرے باپ کی ایک رات ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا. فرمانے والے کو بھی دیکھو، پوچھنے والوں کو بھی دیکھو، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سچے پکے غمخوار وفادار. کوئی نبی کا سسر ہے، ارے تم اس کو برا کہو گے جس دروازے پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کے آیا؟ دروازہ بھی دیکھ، آنے والے دلہے کو بھی دیکھ. نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کے آیا کھڑا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ نبی کے دروازے پر دلہا بن کے آیا. ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ آیا. اور محاصرے کے دنوں میں فرمایا مالک کائنات قسم ہے میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا. تم جتنے بیٹھے ہو نا تم یہ قسم تو کھا سکتے ہو کہ آخری وقت میں میں نے جھوٹ بولنا تھا. جھوٹ بولتے بولتے قبر میں چلے جاؤ گے توبہ نہیں کرو گے. نبی کے داماد کا کمال دیکھ. فرمایا مالک کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا. عثمان فرماتے ہو لوگوں مالک کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی گالی نہیں دی. یوں فرمایا او لوگوں مالک کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں اسلام میں بھی اسلام سے پہلے بھی کبھی گیت نہیں گایا. ہمارے زمانے کا چٹی ڈالی ہے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں بس کی انتظار میں اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہے. اندر عورتیں کپڑا سی رہی ہیں برتن مانج رہی ہیں. اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں یا اللہ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی, قرآن پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی, درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی. ادھر موت کا جھٹکا لگے گا ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اتنی سخت پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. فرمایا لوگوں موت کی وقت کی تلخی سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے قیامت آ جائے گی مگر تلخی نہ جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں علماء نے لکھا ہے تشریف لائے معجزات دکھائے. فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے. تمہارا کئی تو ارادہ ہو رہا ہوگا کئی سارے اسلام اگر مل جائے نا کہیں ہم بھی یہ منتر سیکھ لیں. ساری دنیا آئے گی بھی فلاں جگہ پیر رہتا مردے زندہ کر لیتا ہے. تمہارے مقدر کہاں ایسے. ہمارے ملتان میں اٹھا تھا ایک پیر سپاہی اور پیر. یہ اگر پولیس والے پیر ہیں تو سارے جیب کترے اب ڈال دیں. ساری دنیا ملتان آئی اور تم ابھی زندہ ہے. کتنا چلاک تھا. سپیکر پہ کہتا تھا اپنی اپنی کھول دو. پھونک لگاتا جیسے تم اللہ سے پیر کا پیدا کرے گا تمہیں اللہ والے کہاں ملیں گے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے سیشن جج کی عدالت میں کہہ دیا میں کفن کا کپڑا ساتھ لے کے آیا ہوں. کسی نے کہا حضرت جی جب گورنمنٹ پھانسی لگایا کرتی ہے کفن تو ڈال دیا کرتی ہے آپ کیوں لانے کی تکلیف فرمائی. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہے اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ ہے ولی. یہ تو آج کل کا دور ہے نا ضیاء الحق کو گالیاں بھی دیے گئے نوٹ جیب بھی بھرو گئے. کسی نے کہا جی اب تو کچھ سوچا کرو گے نا. فرمایا نہیں ہری ہے شاخ تمنا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی
کتی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. دارالعلوم دیوبند کی صدارت کی مسند پہ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا. 70,000 شاگرد مولانا مدنی کا عرب میں ہے. 70,000. مدینے کا گورنر مولانا مدنی کا شاگرد ہے. تمہیں کیا معلوم ان لوگوں قریب آؤ تو پتہ چلے کہ ولی کون ہے. تم ان کو ولی کہتے ہو جو ایک نماز نہیں پڑھتے, ساری نمازیں چٹ کر جاتے ہیں. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہتے رحمت اللہ علیہ. گرمی کا موسم ہے, دیوبند میں آئے, گنگو میں آئے, مسجد میں آئے, خیال کرا کہ حضرت سو رہے ہوں گے, اب نماز کے بعد ملوں گا. اس زمانے میں برف نہیں تھے, اس زمانے میں فرج نہیں تھے. زیادہ زیادہ پانی ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا, کورا گھڑا یا کورا لوٹا پانی کا بھر کے رکھو, ٹھنڈا ہو جاتا تھا. دیوبندیوں کا سردار ولی کہتا ہے کہ میں بڑا للچایا اپنے جی میں, سانس لے لوں پورا لوٹا پی جاؤں گا. میں نے لوٹا اٹھا کر جب پینا شروع کیا تو اتنا تلخ اتنا کڑوا, تھوک تھوک کے میں تھک گیا. زور کی نماز کے بعد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کے کنویں کا پانی کڑوا کم سے ہو گیا, اور لوٹا لا کر میں نے پانی چکھایا. توبہ توبہ کر گئے, تھوک تھوک کے تھک گئے, اور فرمایا سارے کلمہ پڑھو, ایصال ثواب کرو, درود پاک پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. مولانا فرماتے میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا یہ ایسی قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا جس میں بے نماز کو عذاب ہو رہا ہے. ہوا دھوپ میں سکھایا گیا, اس میں پانی ڈالا گیا, وہ اتنا تلخ اور کڑوا ہے کہ زبان پر رکھا نہیں جاتا. اس مردے کے ساتھ کیا بنی ہوگی جس نے قبر میں اللہ کا قہر بھگتا ہوگا. عورت بھی مرد بھی ساری نماز چٹ کر جاتے ہو. پھر کہتے یہ کیا ہوا, تو 5 وقت کا باغی تیری ساتھ قرآن لگے گا. تم نے اللہ قرآن کو ٹھوک کر ماری, گھر سے داخلہ بند کیا, کنجریوں کا داخلہ کھولا, گانا بجانا ساری زندگی کیا, عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. پھر یہی حال ہوگا جب ہو رہا. بلخ شہر میں ایک تاجر رہتا تھا, موت آ گئی, مر گیا. 2 بیٹے چھوڑے, عزیز و قارب رشتہ دار برادری اکٹھی ہوئی, تقسیم کرنے کے لیے مال اکٹھا کیا. سونا تھا, ہیرے تھے, جواہرات تھے, بڑا مالدار آدمی تھا. تو بڑے بھائی نے آدھا سونا اپنا لے لیا, آدھا اس کو چھوٹے کو لے لیا. ہیرے تقسیم کیے, جواہرات تقسیم کیے. پھر ایک سونے کی ڈبیا لائی گئی, اس کو کھول کے دیکھا تو رسول کریم سارے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 3 بال رکھے ہوئے تھے. تو ایک بال تو اس چھوٹے کو دے دیا اور ایک خود رکھ لیا, اور تیسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے 2 ٹکڑے کر لے, آدھا تیرا آدھا میرا. فوراً امتحان آیا. چھوٹے بھائی نے کہا خبردار, اب کہ تو نے یہ لفظ کہہ دیا, اگر آئندہ کہا تیرا سر اتار دوں گا. میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے. انہوں نے کہا بھائی ناراض ہونے کیا ضرورت ہے, اگر تو اتنا ہی محبتی ہے اس کا ہے تو یہ دوسرا بھی بال تیرا, اور پہلا بھی, تیسرا بھی, ساری ڈبیا لے جا. سارا سونا میرا اور ہیرے, سارا سونا میرا اور ہیرے میرے, جواہرات میرے, اور یہ ڈبیا ساری تیری. کنڈو لیار کا کوئی حاجی ہوتا نہ کہتا اے گل ہو رہا ہے وہ گل ہو رہا ہے, فوراً چکری کاٹ جاتا. اللہ والے نے کہا میں بڑا راضی, دل سے راضی, مجھے یہ ڈبیا کافی ہے, مال نہیں چاہیے. قدر سرگرگ بدانت قدر جوہر جوہری, قدر گل بلبل بدانت یا بدان سہوری. رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا اور دنیا میں سب سے بڑے امیر. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پلے کچھ بھی نہیں. فرمایا اس وقت دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے پاس داڑھی مبارک کے 3 بال ہوں.
تو سب سے بڑا امیر ہے. اور جس نے بے قدری کی بال کے بدلے بال دے دیے کتے کی طرح بھونک بھونک کے تیرے دروازے پہ چوکیدارا کیا کرے گا. آج تم قرآن کی قدر نہیں کرتے, آج تم قرآن کی نماز کی قدر نہیں کرتے, کلمے قدر نہیں کرتے, درود پاک کی قدر نہیں کرتے. تمہاری قدر بھی جیسی ہو رہی ہے میرے ساتھ تم کو پتا ہے. مولانا عبد الغنی صاحب سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ, یہ رہا رحیم یار خان, موٹے موٹے کپڑے, موٹا موٹا کھانا پینا, سادہ عالم. خدا کی قسم مغرب کی جماعت مسجد میں خود کرائی اور بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی, وضو کے ساتھ موت آ گئی, اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے موت آ گئی. اپنے قبر سے اٹھے گا, سجدہ کرتا ہوا اٹھے گا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوا اٹھے گا, اللہ کی زیارت کرتا ہوا اٹھے گا. اور میرے پاس گھر اخبار پڑا ہے, ایک محکمے کا بہت بڑا آفیسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا. لوگ زنا کرتے ہوئے مر رہے ہیں, شراب پیتے ہوئے مر رہے ہیں, جوا کھیلتے ہوئے مر رہے ہیں, حرام کھاتے ہوئے مر رہے ہیں, کنجریوں کا گیت گاتے ہوئے مر رہے ہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, او لوگو موت کی تلخی سے پناہ مانگو. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, معجزات دکھائے, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. لوگ آئے, تماشائی لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہو, آؤ ہم ایک پرانی قبر پر لے کے چلیں گے, مردہ زندہ کر کے دکھانا. عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے کنارے کھڑے ہو کے فرمایا, قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ایک نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سام ہے, میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. فرمایا بڑا پرانا آدمی ہے, کئی ہزار سال قبر میں گزار بیٹھا ہے, کئی ہزار سال تیری موت کو ہو گئے. فرمایا ملاقات تو اللہ نے کرا دی, قبر کا کوئی منظر بتا, قبر کا ماحول بتا, قبر کا اندھیرا بتا, قبر کے کیڑوں کے بارے میں کوئی خبر دے. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے, آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. 360 رگیں ٹوٹیں گی, اعضاء چھوٹیں گے, دم نکلتے وقت منہ چر گیا, بند کرنے کی طاقت نہیں, آنکھیں کھلی رہ گئی, بند نہیں کر سکتا, انگلی بند رہ گئی, کھول نہیں سکتا, پیر الگ الگ ہو گئے, اپنے پیروں کو اکٹھا نہیں کر سکتا. ڈی سی ہے, ایس پی ہے, بڑا بہادر ہے, اپنے پاؤں اکٹھے کر کے دکھائے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو, اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. فرمایا او لوگو موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو, اتنا زبردست گھبراہٹ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. فرمایا او لوگو موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو, موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو, اتنی تکلیف ہوتی ہے, عورت ہو مرد ہو, منوں کے حساب سے خون رت بلد ہوتا ہے, ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا. کہانی نہیں ہے, یہ وقت آئے گا, کل آئے گا یا پرسوں آئے گا, آئے گا آئے گا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑا کھانے پینے کا زمانہ ہے, کیلا کھاتے ہو, کیلے کا ذائقہ زبان کو معلوم ہے, انار کا ذائقہ معلوم ہے, امرود کا ذائقہ معلوم ہے, انگور کا ذائقہ معلوم ہے,
آم کا ذائقہ معلوم ہے، شہتوت کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، پر اے چندو یار کے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کے نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تیرے منہ میں کبھی اب تک آیا نہیں، تجھے کیا معلوم ہے کہ مرتے وقت کیا بنتی ہے، کیا حال بنتا ہے، کون سا ذائقہ منہ میں آتا ہے؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو آخرت کا خیال کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی قدر کرو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت مدینے میں آ رہی ہے، چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں، صحابیات بیٹھے ہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور مرنے والا بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اچانک معاذ نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا معاذ موت سے ڈر کے روئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر رویا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو، انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میں جہاد میں چلا جاتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا، وہ سارے کافر میرے اوپر ٹوٹ پڑتے، مجھے ذبح کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میرے ہونٹ کاٹ لیتے۔ میں تیرے دربار میں آتا، پوچھتا معاذ کیا لایا دنیا سے؟ میں عرض کرتا یا اللہ منہ میں زبان نہیں ہے، بولوں کیسے؟ تیرے نام پہ کٹا کے آیا ہوں، تیری راہ میں کٹا کے آیا ہوں، روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ تجھے کیا پتہ مدینہ کیا ہے اور مدینہ کیسا ہے اور مدینے میں رہنے والے کون ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم فرماتے خلیفہ بن گئے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بن گیا۔ دل میں آیا اب میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا۔ فجر کی نماز کے بعد فاروق فرماتے میں ایک بیوہ عورت کے دروازے پہ گیا، آنکھوں سے اندھی تھی، محتاج تھی، بوڑھی مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی جزاک اللہ، کوئی اور کھانا پکا کے بھی چلا گیا، جھاڑو بوارو کر کے چلا گیا، سارا کام کر گیا کوئی۔ فاروق فرماتے اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر بھی یہی آواز آئی، کوئی دوسرا آدمی سارا ہی کام کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن میں تہجد کے وقت جب گیا تو دیکھتا کیا ہوں ایک آدمی سجدے کھبے کندھے پہ مٹی کے پانی کے بھرے ہوئے گھڑے رکھے داخل ہو رہا ہے۔ میں بیٹھ گیا، وہیں بھی دیکھی جائے گا، آج پکڑوں گا تو صحیح یہ کون ہے۔ تو جب اندر سے فارغ ہو کے نکلے میں نے پلہ پکڑ لیا، کون ہے بھائی؟ فرمایا فاروق جانے دے یار، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ خلیفہ ہو کر، بادشاہ ہو کر، بیوہ گھر پانی، تیری سگی بہن اگر بیمار پڑ جائے وہ پھر نہیں جائے گا، بڑے آدمی اگر بیمار پڑ جائے سارا جان آیا کھڑا، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کا کیا حال ہے، وہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، مر تھوڑی گیا۔ تم ان صاحبوں کے پیچھے ہی مرو گے انشاءاللہ۔ نہ تجھے قرآن سے پیار ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ قرآن پڑھتے مرنا ہے، نہ قرآن پڑھتے جینا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت میں یوں فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا یا اللہ قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ فرمایا میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں زبان میرے بندے کی تھی، قرآن میرا تھا، پڑھتے پڑھتے موت آئی، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی۔ یا اللہ ان کی کوئی نشانی اب بھی ہے؟ فرمایا میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔
जितनी औरतें हैं ना गानों की, तो इतनी हाफिज है, साज खलकता ना, इनको पता चलता है कौन सा गाना आएगा, और कुरान का पता नहीं चलता। मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, किसी बहन ने नहीं पूछा कि फातिमा ज़हरा का लिबास कैसा था, खाना पीना कैसा था, रहन सहन कैसा था। पैगंबर की बेटी का नहीं पूछा, तो तुम्हारा कौन पूछेगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटी के मकान पर तशरीफ लाए, फरमाया बेटी मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से आवाज दी अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। तशरीफ लाए अब्बा जान, फरमाया कभी चादर नहीं मांगी, क्या बात है। अर्ज करने लगी अब्बा जान पूरा इतना कपड़ा नहीं है जो सारा बदन छुपा सकूं। बाप की मौजूदगी में फातिमा ने नीयत बांधी, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी। पूछा बेटी क्या बात है। अर्ज किया अब्बा आज तेरे बेटी का 4 दिन का फाका है। दरियाए करम जोश में आया, रहमतुल लिल आलमीन का रहमत वाला दरिया जोश में आया। फरमाया बेटी मुसल्ला तो उठा के देखो, अल्लाह के हुक्म से नीचे की जमीन सोने की बन गई। सुबह सुबह जाकर तुम खुदाई ना करना, ये नबी का मौजज़ा है कि जहां अम्मा नमाज पढ़ती है ना, कल को वहां खोद के देखेंगे भाई। और वो भी नहीं उठाया। यूं फरमाया बेटी जितना दिल करे उठा लो, लेकिन कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, तो हिसाब किताब मंजूर नहीं। ऐसी भी औरत दुनिया में आई, आखिरी वक्त में हजरत अली को बुलवाया, फरमाया ऐ अली अगर दिन में मेरी मौत आ जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। उन्होंने कहा क्यों। फरमाया जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, दिल चाहता है मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। मुल्तान में 40 साल हो गए जो मैं पढ़ाते, एक नौजवान आया कि जो मेरी दादी फौत हो गई है, बख्शिश की दुआ कर देना। मैंने कहा यार बीमार थी कि नहीं थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ। वो कहने लगा जी VCR देख रही थी, देखती देखती लेट गई और मर गई। मैंने कहा दादी कब्र पर लिख दे हजरत टीवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और साल भर उर्स भरना दादी का। ऐसी मुकद्दरम वाली माई VCR के सामने मर गई। तुमने और नहीं सोचा जिस खानदान की दादी का ये हाल होगा तो पोती हो क्या हाल होगा। माँ बाप रोते फिर रहे हैं, बच्चा बेअदब हो गया जी, गुस्ताख हो गया जी। कोई बाप कहता है मुझे बेटे ने मारा, मतलब मारे ना, सर रात टीवी देखता, क्या क्या सीखेगा। और तुमने टीवी पे जिंदगी गुजारी, मुसलमानों ने सहाबा कराम ने कुरान पर जिंदगी गुजारी। बोली तो इनको कहते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काक की रहमत, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे वलियों को मान जो भला हो, काम चले। दिल्ली शहर में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काक की रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, मौत आ गई। वसीयतनामा लिख कर रख दिया, लिख दिया मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में कभी तकबीर ऊला फौत न हुई हो। ये फजूल बात नहीं है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक मशहूर है तारीख में कि 40 साल तक ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल तक। 53 हज किए, तुमसे तो एक हज नहीं संभाला जाता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 3 ऊपर 50 हज किए। घर से लेकर बैतुल्लाह शरीफ तक पैदल गए, पैदल आए। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैदल गए, पैदल आए। और आखिरी हज पे जो गए हुए ना, उलमा ने लिखा कि एक हाथ में गिलाफ काबा,
ہاتھ میں بڑی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے، رو رہے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یا اللہ میرے پلے کوئی نیکی نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو آخری وقت میں اتنے پسینے آئے، کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا موت قریب آ گئی، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، قبائل کی بات نہیں، خاندانوں کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، موت قریب آ گئی، تم ابھی غفلت میں سوئے پڑے ہو۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ افضل قسم کا آدمی ہے، آخری وقت ہے، سجدے کر رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے، رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ثوری کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی، آپ تو بڑے ولی ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمایا فعال لما یرید، اللہ بڑا بے پرواہ ہے، مستغنی مزاج ہے، پتہ نہیں کیا بنے گی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلے لکھ کے شرط نامہ لگا دیا، میری نماز جنازہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، ان کو ولی کہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ لکھی میری نماز جنازہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ لکھی میری نماز جنازہ آدمی پڑھائے جس کی عصر کی سنت ہے کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اور آخری شرط بڑی اوکھی ہے، فرمایا میری نماز جنازہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں پوری عمر میں کبھی بیوی بہن بیٹی کے سوا غیر محرم عورت میں کبھی نظر نہ پڑی ہو۔ قومی اسمبلی کے سارے ممبر بخشے ہوئے نہیں، ان کی نظر کوئی پڑی ہی نہیں گھر پہ، تو سب نال رکھی ہوئی ہے۔ اسمبلی ساری جل گئی، ان غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تمہیں لکھنے کی اجازت نہیں، ورنہ ایسا مستندہ کہ جنازہ پڑھائے گا جس نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ نٹی نہ قضا کی تھی۔ انہوں نے کہا یار چلو اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ یہ ہیں ولی، کار نہیں، موٹر نہیں، ہوائی جہاز نہیں، ریل نہیں، اس زمانے میں اتنا مسلمان جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ دلی شہر میں 20,000 محدث تھے، 50,000 قرآن کے قاری تھے، 80,000 قرآن کے حافظ تھے، پر جنازہ پڑھانے کوئی جرت نہیں کرتا۔ سارا دن گزر گیا، جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ عصر کی نماز کے بعد اگلی صف میں سے ایک آدمی نکلا اور خواجہ کے جنازے قریب گیا، منہ سے کفن کا کپڑا اٹھائے کہنے لگا خواجہ تجھے کیا مل گیا؟ خود چلا گیا، میرا راز فاش کر گیا، میرا پردہ کھول دیا، اب میں پھنسا ہوا ہوں، اپنا پردہ رکھوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، پردہ رکھوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، جنازہ پڑھاؤں تو میرا پردہ کوئی نہیں۔ مسلمانوں تمہیں یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ کسی مسجد کا امام نہیں، مدرسے کا مدرس نہیں، کوئی پیر نہیں، عین اسی وقت کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔
جس کی چٹاگانگ کی پہاڑیوں سے لے کر در خیبر تک حکومت تھی. تم حیران نہیں ہوئے کہ کبھی بادشاہ لوگ اتنے نیک تھے؟ پبلک کتنی نیک ہوگی. اور یہ کلہ نہیں، ناصر الدین محمود نے دلی کے تخت شہنشاہی پہ 23 برس حکومت کی. خدا گواہ ہے 23 آنے بھی سرکاری خزانے کے نہیں کھائے. غیاث الدین بلبند نے 21 سال حکومت کی، 21 ٹکے بھی سرکاری خزانے کے نہیں کھائے. لائن لگی ہوئی اللہ والوں کی. تم اللہ والے ان کو کہتے ہو جو ننگے پھرتے، یہ نہیں، وہ بادشاہ ہو کر کے ولی تھے، قطب تھے، ابدال تھے، غوث تھے. مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم لکھتے ہیں سلطان عالمگیر سبکت رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک زبان نہیں یاد تھی. 5000. آج 100 حدیثیں تو کوئی سنا کے دیکھے. اب 3 ایک حدیث تو سب کو یاد ہے، یحب الحلوہ. اور جو بکی سے اور سن لے، مجھے یاد نہیں ہے بس. یہ اللہ والے یوں کرتے ہیں کبھی؟ اللہ والوں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھا، ولی تھا. خیال آیا میں مروں گا، جنگل سے کپاس منگوائی، اس کو پنجوایا، کتوایا، کپڑا بنوایا، کپڑا کاٹ کاٹ کے ٹوپیاں سی اپنے ہاتھ سے، اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر کے وہ ٹوپیاں بیچی. 6 روپے 12 آنے کی ٹوپیاں بکی. ایک لفافے میں بند کر کے رکھ دیا اور اوپر لکھ دیا یہ عالمگیر کفن ان پیسوں سے خریدا جائے، یہ میری مزدوری کے پیسے ہیں. بادشاہ ہو کر کفن خرید کے رکھ دیا مزدوری کر کے. تم جو رشوت کھاتے ہو، بلیک مارکیٹ کرتے ہو، کفن کہیں اور سے آئے گا؟ انہی پیسے میں سے کفن پڑے گا نا. اللہ پوچھے کفن کیسا، پہلے یہ بتا کہ جس رشوت ہو مال کا ہے. اب پن جنتی بن گیا. بادشاہ ہو کر کے کفن خریدنا اور اپنے لیے ٹوپیاں بیچ کر کفن کی تیاری کرنا. ان عورتوں کو اگر مردوں کو اللہ قبر سے ڈر ہو تو یہ تیاری نہ کرے. کہتا بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. اللہ والے صحابہ کرام تھے، اہل بیت کے عظام تھے. حسین کا بیٹا امام زین العابدین، سارے علماء نے لکھا ہے کہ رات دن میں 5 نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نماز تو نفل پڑھتا تھا. امام زین العابدین. اور کیسی پڑھتا تھا؟ انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لی، دروازہ بند کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کولا چچخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی. لوگوں نے شور مچایا، دروازہ توڑا. سب کا خیال تھا حضرت جل گئے ہوں گے. پوچھا جب آپ نے نیت نہیں توڑی؟ فرمایا بھائی جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس کو تم بجھا دو، میں اس کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کے فکر میں لگا ہوا تھا جو عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی. فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب، تباہ برباد کر دینے والا عذاب. آج تیری دھی کی طرف کوئی اشارہ کر دے، جان نکال دے، کبھی یہ بھی سوچا کر جہنم میں جب جلے گی تو میں کیا کروں گا؟ نماز نہیں پڑھتی لڑکیاں بھی، لڑکے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی، سارے بے نماز مر رہے ہیں. علامہ سید عبد القادر جیلانی سبکت رحمت اللہ علیہ
ولی یہ کامل ہے. واز فرمایا کرتے تھے. سارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کے واز میں سے 10-10, 20-20, 15-15 جنازے اٹھا کرتے تھے. لوگوں کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے. لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, قبر کو یاد ہی نہیں کرتے. نہ عورت یاد کرے, نہ مرد یاد کرے, نہ جوان, نہ بوڑھا, نہ مرد, نہ عورت, کوئی بھی نہیں. اسی کو مظلوم کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, اور قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن. اور کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. اس وقت کمرہ, کوٹھی کا دروازہ, بنگلے کا, مکان کا بند کرتے ہیں عورت بھی مرد بھی. کبھی سوچا کسی نے کہ اب تو صبح دن نکلے گا, ہم نکلیں گے. ایک دن قبر میں ایسے بند ہوں گے کہ نکلیں گے ہی نہیں. کفن میں ایسا منہ چھپے گا, قیامت آ جائے گی مگر منہ نہیں کھلے گا. سیدنا فاروق اعظم سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں نے دیکھا زمین پہ لیٹ رہی ہیں, بے تحاشا رو رہی ہیں. کسی نے پوچھا فاروق کیا ہوا؟ فرمایا او لوگوں, آج تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر اتنے رویا کرتے تھے, داڑھی سے گزر کر آنسو زمین پہ ٹپکتے. کسی نے پوچھا امیر عثمان قبر کو دیکھ کتنے کیوں روتے ہو؟ فرمایا لوگوں, ایک دن آئے گا لاکھوں من مٹی کے نیچے جانا پڑے گا, پرسان حال کوئی نہیں ہوگا, زندگی گزر گئی اسی میں رہنا ہوگا. سارے عالم بھر کے مسلمان نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, درود پاک پڑھیں, توبہ کریں, استغفار کریں. اللہ ہم سب کو, ہمارے بڑوں کو, بزرگوں کو معاف فرما دے. تبلیغی جماعت کو قدم قدم پہ کامیابی عطا فرما. جتنے نیک کام کر رہے ہیں اللہ ان کو سب کو صحت یاب فرما. سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. تمام مشکلوں کو آسان فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یہ جن ساتھیوں نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے, ان سب کے مال میں, جان میں, کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی عمر میں, علم میں کامیابی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. تو جزاک اللہ ویورز, آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سنا جو ٹنڈو الہیار سندھ میں بیان فرمایا تھا 29 جنوری 1993 میں. اس کے بعد ایک دن 30 جنوری 1993 میں ٹنڈو آدم میں بیان فرمایا تھا. وہ انشاءاللہ کل کو اپلوڈ کریں گے, انشاءاللہ بنائیں گے, آپ بھی سنیں میں بھی سنوں تاکہ ثواب ملے. انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.